رہے ہیں۔ آج سورج طلوع ہوگا اور اس کی پہلی کرن مکے کی زمین کو بوسہ دے گی۔ آواز آئی، آمنہ مبارک ہو تمہیں اس در یتیم کی آمد کا، جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا، جس کے ہاتھ میں شفاعت کا پرچم دے دیا گیا، جو قیامت کے دن اللہ کی کرسی کے دائیں جانب عرش معلی پر کرسی شفاعت پر بیٹھا، جس کا مقام مقام محمود ہوگا، جسے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا صحرا پہنایا جا رہا ہوگا، اور جو عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقام محمودہ کی بہار میں قیامت کے دن بیٹھے ہوں گے۔ مکے کی زمین بہاریں وجد میں آ گئی، ستارے جھوم اٹھے، خوشبوؤں نے بڑھ کر زمین مکہ کی خاک کو چوم لیا۔ ہر طرف آواز آئی، میرا محبوب یہی ہے، اس کے قدموں سے لپٹ جاؤ، یہی تاجدار کائنات ہے، یہی پیغمبر ازل ہے، یہی پیغمبر ابد ہے، یہی رسول اول ہے، یہی نبی آخر ہے۔ آواز آئی، مجھے اپنی عزت کی قسم یہ محمد پیدا نہ کرتا تو آج ساری کائنات نہ ہوتی۔ سب کچھ اس کے قدموں کے تصدق سے وجود میں آیا۔ ایمان والو، اس خیرات کی جھولیاں بھر لو۔ شب میلاد، ستاروں کا جھکنا، انوار و تجلیات کا چمکنا، اس کائنات کے عناصر فطرت کا بے حساب اشتیاق دید، حور و غلمان کا مشتاقانہ استقبال، شام و بصرہ کے محلات کا چمک اٹھنا، حضرت آسیہ اور حضرت مریم کا حضرت آمنہ کے پاس خدمت کے لیے آنا، جنت و آسمانوں کے دروازوں کا کھول دیا جانا، مخدومہ کائنات حضرت آمنہ کو سفید دودھ کا مشروب پلایا جانا، مشرق و مغرب اور کعبہ کی چھت پر جھنڈوں کا نصب کیا جانا، آپ کی پشت مبارک پر مہر لگایا جانا، یہ سب معجزات میلاد مصطفیٰ۔ میلاد مصطفیٰ خود ایک معجزہ تھی، ولادت مصطفیٰ خود ایک، بولیے، خود ایک معجزہ تھے۔ لوگوں کا اوپر جانا معجزہ ہوتا ہے، چونکہ وہ وطن چھوڑ کے پردیس جاتے ہیں، مصطفیٰ کا وہاں سے آج رات آنا معجزہ تھا، وہ دیس چھوڑ کر پردیس آ رہا تھا، اپنا دیس چھوڑ کر پردیس آ رہے تھے، ہماری خاطر آ رہے تھے، یہ معجزہ تھا۔ آقا علیہ السلام کی آمد ہو گئی، عرب کی سرزمین میں یہ وتیرہ تھا،
کہ دیہات سے عورتیں دایا شہر کے بچوں کو گود لینے کے لیے، دودھ پلانے، پالنے، پرورش کرنے کے لیے آتی اور لے جاتی۔ قبیلہ بنو سعد کی عورتیں دایا بڑی اچھی تھی تربیت کے اعتبار سے، طائف کی وادیوں سے، بنو سعد کی وادیوں سے عورتیں مکہ آئیں۔ اس شب تیز رفتار سواریوں پر اور خوش نصیب امیر متوول گھرانوں سے بچے لینے کے لیے آئیں۔ وہ سال افلاس زدہ سال تھا، قحط زدہ سال تھا، لوگ پریشان حال تھے۔ ہر دایا جب شہر مکہ میں پہنچی، خبر لی کس کس گھر میں بیٹا ہوا، بچہ ہوا۔ متمول مالدار کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے ہر کوئی لے کے چلتی بنی۔ حلیمہ سعدیہ بنو سعد سے آئی تھی، یہ غریب تھی، ان کی اونٹنی بھی مسکین، محتاج، کمزور، لاغر علیم، خود بھی لاغر، سینے میں دودھ نہ تھا، کٹیا میں کھلانے کو کچھ نہ تھا، گھر میں چارہ نہ تھا جانوروں کے لیے، وادی میں سبزہ نہ تھا، لاغر اونٹنی لے کے یہ بھی چلی اپنے شوہر حارث کے ساتھ۔ جب وادی مکہ میں پہنچی تو لیٹ ہو گئی۔ جو مالدار گھرانے تھے، جس گھر حلیمہ سعدیہ جائے، مالدار گھرانوں میں پتہ چلے کہ فلاں دایا بچہ لے گئی، دوڑ کے دوسرے گھر جائے امیر گھرانوں میں کہ شاید میرا مقدر سمجھ جائے، کسی امیر گھرانے کے صدقے جہاں جائے خبر ملے کہ کوئی نہ کوئی عورت لے گئی۔ وہ دایا اس کو ملی، کہنے لگی حلیمہ دیر سے آئی ہو، مکہ کے کسی کھاتے پیتے گھرانے کا بچہ اب نہیں بچا، ہم سب لے چکی۔ ایک عبد المطلب کے گھر ایک یتیم بچہ پیدا ہوا، در یتیم، وہ کسی نے نہیں لیا، اس لیے کہ یتیم ہے، ہم خود بھوک کی ماری ہوئی ہیں، ہمیں اس یتیم کے پالنے کے عوض میں کوئی کیا نہیں، وہ رہ گیا ایک در یتیم، وہ لینا ہے تو لے لو۔ حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حارث کے ساتھ چلتی، محلہ بنو ہاشم کا پتہ پوچھتی، محلہ بنو ہاشم میں پہنچتی، عبد المطلب کا گھر پوچھتی، ایک گلی میں گھر کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، سفید ریش، ایک حسن و جمال اور نور کا پیکر، ایک بوڑھا شخص، روپ تمتماتا ہوا چہرہ، دبدبے والی شخصیت، وہ ایک دروازے کے باہر کھڑا ہے، وہ بھی کسی دایا کی انتظار ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے پوچھا، بابا جی عبد المطلب کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا یہی گھر ہے۔ آپ کون ہیں؟ بیٹا میرا ہی نام عبد المطلب ہے۔ آپ کے گھر کوئی یتیم بیٹا پیدا ہوا ہے؟ بتایا ہاں، میرے عبداللہ کا یتیم در یتیم پیدا ہوا۔
پوچھا اس یتیم